صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کا ملنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخ۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مشہور آسمانی کتابوں میں سے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے عطا فرمائی۔ ان کی قوم نے اس پر عمل نہ کرنے کے لیے حیلے بازی شروع کر دی۔ کبھی طور پر اللہ سے بات کرنے کی فرمائش کی تو کبھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد تورات پر عمل کرنے کا وعدہ کیا، لیکن یہ قوم کوہ طور پر اللہ کا حکم سننے کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر ایمان نہیں لائی۔ پھر کھلم کھلا اللہ کو دیکھنے کا مطالبے پر غضب خداوندی کی وجہ سے 70 افراد کو جلا کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر دوبارہ زندہ کیا اور ان کے سروں پر طور پہاڑ کو بلند کر کے تورات پر عمل کرنے کا وعدہ لیا گیا۔ ان کو ہفتے کے دن عبادت کرنے کا حکم دیا اور مچھلی شکار کرنے سے منع کیا، مگر افسوس کہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کسی حکم پر عمل تو کیا کرتی بلکہ قدم قدم پر آپ کو ستانے اور ظلم و زیادتی میں حد سے بڑھتی چلی گئی۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی تکلیفوں پر صبر اور ان کی ہدایت و اصلاح کی کوشش کرتے ہوئے 120 سال کی عمر میں وفات پا گئے اور فلسطین کے مقام ریحا میں سرخ ٹیلے کے قریب دفن کیے گئے۔ اللہ کی قدرت۔ سورج مکھی کا پھول۔ اللہ تعالیٰ نے سورج مکھی کے پھول کے اندر احساس و شعور کی عجیب صلاحیت رکھی۔ سورج کی کرنوں کے ساتھ اس پھول کا رخ بھی بدلتا رہتا ہے۔ جب صبح کے وقت سورج نکلتا ہے تو اس کا رخ مشرق کی طرف ہوتا ہے اور دوپہر کے وقت اس کا رخ سیدھا آسمان کی طرف ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہوتے وقت بالکل مغرب کی طرف گھوم جاتا ہے۔ سورج کی شعاعوں کے ساتھ اس پھول کو کون گھماتا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ہی سے اس نرم و نازک پھول کے اندر سورج کی گردش کے ساتھ اپنا رخ بدلنے کی صلاحیت پیدا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک فرض کے بارے میں چند باتوں پر ایمان لانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی بندہ ان 4 باتوں پر ایمان نہ لائے مومن نہیں ہو سکتا۔ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کی بھی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور مرنے اور پھر دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھے۔ 74 تقدیر پر ایمان لے آئے۔ ایک سنت کے بارے میں دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کرنا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح فرمایا۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، شہادت کی موت مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچی طلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت کی موت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے درجے تک پہنچا دیتا ہے، چاہے وہ اپنے بستر ہی پر مرا ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک گناہ کے بارے میں کسی اجنبی عورت سے مصافحہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اجنبی عورت سے مصافحہ کیا تو قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے جگڑے ہوئے ہوں گے اور پھر اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور اگر اس سے ناجائز بات چیت کی ہے تو قیامت کے دن بات کے ہر جملے کے بدلے میں اس کو 1000 سال جہنم میں قید کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دنیا کے بارے میں دنیا کی عمارتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک گنبد والی عمارت کے پاس سے گزرے تو فرمایا، یہ کس نے بنایا ہے؟ لوگوں نے بتایا، فلاں شخص نے۔ تو فرمایا، قیامت کے دن مسجد کے علاوہ ہر عمارت صاحب عمارت کے لیے وبال ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخرت کے بارے میں نیک لوگ جنت میں رہیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ نیک بخت ہوں گے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ بے شک اللہ ہم کو بلا حساب کتاب جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ طب نبوی سے علاج۔ دل کی کمزوری اور رنج و غم کا علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے جب کسی کو بخار آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریرہ استعمال کرنے کا حکم دیتے اور فرماتے کہ یہ رنجیدہ آدمی کے دل کو قوت دیتا ہے اور بیمار کے دل سے رنج و غم کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح تم پانی سے اپنے چہرے کے میل کچیل کو دور کرتے ہو۔ فائدہ، جو کے آٹے کو بھون کر اس میں گھی، میوے اور شکر ڈال کر پکایا جاتا ہے، جس کو حریرہ کہتے ہیں۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ کو تم نعمتوں پر یاد کرو، میں تم کو یاد رکھوں گا، اور میرے احسانات کا شکریہ ادا کرتے رہو اور میری نافرمانی نہ کیا کرو۔
सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इतने सारी चीज़ें सीखे। अल्लाह का बहुत बड़ा करम और शुक्र है कि अल्लाह ताला हमको मुसलमान बनाए, ईमान वाला बनाए। अब हमको दीन की मेहनत करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करे कम है। और आप अगर ये वीडियो सुन रहे हैं तो आप बहुत खुशकिस्मत है, क्योंकि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करते हैं उनको दीन की समझ अता फरमाते हैं। तो अपने ईमान की मेहनत करना है। सहाबा का ईमान जो है ऐसा बना हुआ था कि अल्लाह से होने का यकीन, गैर से नहीं होने का यकीन। तो हमको भी ईमान बनाना है कि हर चीज़ से करने वाले अल्लाह है। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर दूसरों तक शेयर करिए। आपको ये वीडियो शेयर करना क़यामत तक आपको उसका अजर और सवाब मिलते रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।